بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا مثل ولا شبہ ولا ند ولا ضد ولا ظہیر ولا معین لہ ولا یتحد بغیرہ ولا یحل فیہ متصف بجمیع صفات الکمال منزہ عن صفات النقص والزوال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ مثل، نہ شبہ، نہ ضد، نہ ند، نہ ظہیر، نہ معین، نہ غیر کے ساتھ متحد اور نہ غیر میں اس کا حلول۔ متصف بجمیع صفات الکمال، جو صفت کمال کی ہے اس کے ساتھ وہ متصف ہے، جو صفت نقصان کی ہے اس سے وہ منزہ ہے۔ یہ خلاصہ گفتگو ٹھیک ہو گیا، مانا کریں۔ نہیں ہے مثل اور نہ شبہ، نہ ضد، نہ ند، نہ ظہیر، نہ معین۔ مزید بات شیخ محقق علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں، کہنا کہ لا مثل ولا شبہ ولا ضد ولا ند۔ شیخ محقق کہتے ہیں وہ را جل جلالہ در ذات و صفات مانند نیست، کہنا لا مثل ولا شبہ، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی شبہ ہے۔ تو دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو مثل نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، ذات میں نفی ہے یا صفات میں نفی ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مثل اور شبہ تو متقارب المعنی ہیں۔ جب آپ نے لا مثلہ کہہ دیا تو لا شبہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لا شبہ کہہ دیا تو لا مثلہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ دو سوال۔ تو شیخ محقق رحمہ اللہ ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلا سوال تھا کہ یہ ذات میں یا صفات میں؟ کہا کہ ویرا جل جلالہ نہ در ذات و نہ در صفات، نہ تو ذات میں کوئی مثل ہے نہ صفات میں کوئی شبہ ہے۔ فقط ذات مثل اور شبہ سے منزہ نہیں ہے، اس کی صفات بھی مثل اور شبہ سے منزہ ہے۔ بات آپ سمجھ لیں؟ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کیوں اس کی ذات تو مثل اور شبہ سے منزہ، بات واضح ہے۔ اس کی صفات کیوں مثل اور شبہ سے منزہ ہے؟ اس لیے کہ اس کی صفات صفات قدیمہ ہیں، اس کی صفات صفات قدیمہ ہیں۔ جب ذات باری عز اسمہ کے علاوہ موجودات میں سے کوئی قدیم ہے نہیں، جب کوئی اور ذات قدیم نہیں تو کسی ذات کی صفات قدیم ہوں گی؟ جب کوئی ذات قدیم نہیں تو صفات کا تو قیام ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ذات قدیم نہیں کوئی اور تو صفات قدیم نہیں۔ تو جیسے اس کی ذات منزہ ہے نظیر اور شبہ سے، اسی طرح اس کی صفات بھی منزہ ہے۔ اس کی صفات میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ آپ جس لحاظ سے دیکھیں صفات منزہ ہے، لیکن یہ میں نے صرف ایک بات بتائی آپ کو کہ دیکھیں ذات باری عز اسمہ کے علاوہ چاہے آسمانی مخلوقات ہوں یا زمینی مخلوقات ہوں، کوئی قدیم ہی نہیں۔ جب قدیم نہیں تو کسی کی صفات قدیم نہیں، جب کسی کی ذات قدیم نہیں تو کسی کی صفات قدیم نہیں۔ تو اب فقط اسی چیز کو دیکھ لیا جائے کہ ذات باری عز اسمہ کی صفات قدیم، خلائق کی صفات حادثہ، تو مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے ذات میں شبہ اور نظیر سے منزہ ہے اسی طرح صفات میں بھی منزہ ہے۔ بات سمجھے؟ تو یہ پہلے سوال کا جواب آ گیا، اور دوسرے سوال کا جواب بھی یہیں سے حاصل ہو گیا کہ یہ تکرار اس لیے کیا کہ ایک لفظ ہے اس بات کی افادہ کے لیے کہ ذات میں کوئی اس کی مثل نہیں، دوسرا لفظ ہے صفات میں مثل نہیں۔ اگر فقط ایک لفظ بولا جاتا تو یہ وہم ہوتا کہ شاید ذات میں نفی مراد ہے، صفات میں مراد نہیں، کہا نہیں، نہ ذات میں اس جیسا کوئی ہے نہ صفات میں اس جیسا کوئی ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھنا، ذات میں حصے دار اور اس جیسا ماننا بھی شرک ہے،
صفات میں اس سے دار اس جیسا ماننا بھی شرک ہے. جی جی سمجھے؟ جی شرک سے براءت تب ہوگی جی جب نہ ذات میں کسی کو اس کا شریک مانا جائے نہ صفات میں مانا جائے. اگر سما اس کی سما جیسی، بصر اس کی بصر جیسی، حیات اس کی حیات جیسی، کلام اس کے کلام جیسی، قدرت اس کی قدرت جیسی، روحت اس کی جو ہے نا وہ علم اس کے علم جیسا، جو بات مانی وہ شرک ہے. بات ذہن میں جی جی شرک کے لیے فقط یہ ضروری نہیں کہ ذات میں اس کے برابر مانا جائے، اس کا حصے دار مانا جائے، اس کا ساجی مانا جائے. نہیں، صفات میں بھی اس جیسا نہیں مانا تو مشرک ہے. جی جی بات ذہن میں جی جی شرک کی نفی کے لیے یہ ضروری ہے کیا کہ ذات میں کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے، ذات میں اس کے جیسا کوئی نہ مانا جائے، ذات میں کوئی حصے دار نہ مانا جائے، اور صفات میں بھی نہ مانا جائے. یہ بات سمجھے؟ مانا اس کریم جل وعلا کے لیے ذات میں اور صفات میں کوئی مانند نہیں ہے، کوئی مثل نہیں. کہا نہ ضد ہے اور نہ ند ہے. ٹھیک ہے، نہ ضد ہے نہ ند ہے. ضد کیا ہوتا ہے؟ مقابل و مخالف. جی ند کیا ہوتا ہے؟ مقابل و مخالف. جی بات سمجھے؟ جی ضد کیا ہے؟ مقابل و مخالف. کیا؟ مقابل و مخالف. مقابل و مخالف. اچھا، الگ الگ بولنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، نہیں یہ بھی اچھی بات ہے. باری باری ایک بار آپ بولیں دوسری بار آپ بولیں، اچھی بات ہے. تو ضد کیا ہے؟ مقابل و مخالف. ند کیا ہے؟ مقابل و مخالف. تو کہا کہ لا ودا ولا ندا، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اس کا کوئی ند نہیں ہے. تو پھر ایک لفظ کافی تھا، دو کیوں بولے؟ وجہ ہے نہیں. یہ سوال تو شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک وہ مخالف ہے جو غیر جنس سے ہو، اور ایک وہ مخالف ہے جو ہم جنس ہو. ایک وہ مخالف ہے جو غیر جنس سے ہو، ایک وہ مخالف ہے جو ہم جنس ہو. تو جب کہا نا جی لا ضد، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی ایسا مخالف نہیں جو غیر جنس سے ہو. تو یہ وہاں ہو سکتا تھا کہ شاید کوئی ایسا مخالف ہو جو اپنی جنس سے ہو، غیر جنس سے تو نہیں ہے لیکن اپنی جنس سے ہو. سمجھے نہیں؟ یہ وہاں ہو سکتا تھا. اس وہاں کے اظہارے کے لیے کہا کہ بلا ندا، ضد نہیں ہے تو ند بھی نہیں ہے. بات سمجھے؟ بلا سا دوبارہ سمجھے. ضد بھی ہے مخالفش ہے، مخالف و مقابل، اور ند کی ہے مخالف و مقابل. ٹھیک ہے، تو سوال یہ ہے جب ضد کی نفی کر دی، یعنی مخالف و مقابل کی نفی ہو گئی تو ند کی بھی نفی ہو گئی. جب ند کی نفی کر دی تو ضد کی بھی نفی ہو گئی. تو تکرار کی کیا حاجت ہے؟ تو اس کے شیخ محقق علیہ الرحمہ نے جواب دیا. اصل جواب یہ ہے کہ ایک مخالف و مقابل ہے خلاف جنس سے، ایک مخالف و مقابل ہے اسی جنس سے. ضد وہ مخالف و مقابل ہے جو غیر جنس سے ہو، اور ند وہ مخالف و مقابل ہے جو اسی جنس سے ہو. جب کہ نا لا ودا، اس کا کوئی ایسا مخالف و مقابل نہیں جو غیر جنس سے ہو. تو یہ وہاں ہوتا ہے شاید اسی جنس سے ہو. لا ندا نہیں، اس سے نہیں. بات سمجھے؟ مانا نہ ضد اور نہ ند. تو ند اور ضد کیا ہے کہ اس کا مخالف اس کے خلاف جائے. ضد کے اور ضد شے کا مخالف ہے. شے کے اس مخالف کو کہتے ہیں جو اس کی جنس کے غیر سے ہو، اور ند وہ مخالف ہے جو شے کی جنس سے ہو. وجہ ہے کہا نہ ظہیر نہ معین، لا ظہیرہ ولا معین. ظہیر کے معنی بھی معین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کا معین ہے، اس کا کوئی معین نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، اس لیے کہ وہ مدد سے منزہ ہے، مدد لینے سے. بات سمجھے؟ تو ان تنصر اللہ ینصرکم، یہاں پر تنصر اللہ یا نصر سے مراد حقیقتاً رب کی مدد نہیں ہے. حقیقتاً رب کی مدد کوئی کر نہیں سکتا، اور بالفرض بفرض محال اگر کوئی کر بھی سکتا ہو اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو حاجت نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو وہ غنی عن العالمین ہے، اس کا کوئی ظہیر نہیں ہے، اس کا کوئی معین نہیں ہے. اس سے منزہ مانا کریں، نہ اس کا نہ ظہیر ہے نہ معین ہے کہ جو اس کا مددگار ہو. کہا ولا یتحد بغیرہ ولا یحل فیہ،
کہا پروردگار عالم با غیر خود یکے نشود و در غیر خود در نیاید. جی وہ غیر سے مل کر ایک نہیں بنتا جی اور دوسرے میں حلول نہیں کرتا، اس کے اندر نہیں آتا. جی جی بات پہ توجہ دینا. جی غیر سے مل کر ایک نہیں ہوتا. جی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بھئی دو کا مل کر ایک بننا یہ تو ہے ہی محال. جی دو ہونا جی ایک ہونے کے منافی، ایک ہونا دو ہونے کے منافی. جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو ولا یتحد مع غیرہ، جو اتحاد مانتے ہیں ذات باری عزت اسموں کا خلائق کے ساتھ، وہ انتہائی باطل فکر پر ہے. جی جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو مخلوقات میں بھی نہیں ہوتا نا جی دو چیزیں مل کر ایک ہو جائیں. جی دو دو ہیں، ایک ایک ہے. جی جی تو خالق مخلوق کے ساتھ مل کر کیسے ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اتحاد سرے سے باطل ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی یہ ہو گیا ولا یتحد مع غیرہ ولا یحل فیہ، غیر میں حلول بھی نہیں کرتا. جی جی کیوں؟ اس لیے کہ حلول یہ صفات اجسام ہے. جی جی اللہ رب العالمین جسم سے، جسمانیت سے، اس سے منزہ ہے. جیسے روشنی کا یہ کمرے میں ہونا یہ حلول ہے، پانی کا گارے میں ہونا، مٹی میں ہونا، جی آگ کا وہ اس کے اندر ہونا، چولہے کے اندر ہونا، جی حلول کی کوئی قسم لے لیں، جی جی اللہ رب العالمین حلول کی ہر قسم سے منزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صفات اجسام ہے، وہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. کیونکہ جسم اور جسمانیت حادث ہے، وہ قدیم ہے. جی جی بات آپ سمجھے؟ جی جی پروردگار عالم پروردگار عالم اپنے غیر کے ساتھ اپنے ایک غیر نہیں ہوتا ایک اور نہیں اپنے غیر میں اور غیر میں غیر کے اندر نہیں آتا. غیر کے اندر کیوں؟ نہیں، کیونکہ کیونکہ ایک ہونا ایک ہونا دو چیز کا دو چیز کا محال ہے، محال، اور دو ہونا دو ہونا ایک ہونے کے ایک ہونے کے ساتھ منافات رکھتا ایک کے ساتھ ہے. منافات یہ بات تو واضح سی ہے، جی واضح سی ہے کہ دو ایک نہیں ہوتے، ایک دو نہیں ہوتا. دو دو ہے، ایک ایک ہے. جی تو یہ دو مل کر ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کسی میں اتحاد، کسی کے ساتھ اتحاد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ یکسر باطل ہے. جی رہی بات کہ ولا یا حل فیہ، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. اور غیر میں داخل ہونا غیر میں داخل صفات اجسام سے ہے. صفات اجسام جیسے سے، پانی کا گارے میں، جیسے پانی کا آگ کا پتھر میں، آگ کا پتھر میں، روشنی کا گھر میں، روشنی کا گھر میں، انسان کا انسان سرائے میں. سرائے ٹھیک ہے، یہ صفات اجسام سے ہے. وہ جسم سے منزہ، جسمانیت سے منزہ، صفات اجسام سے منزہ. وجہ میں آپ کو بتا چکا کہ یہ سب حادث اور وہ قدیم. جی جی تو ولا یتحد مع غیرہ ولا یحل فیہ کہہ کر کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ کہا کہ مذہب حلول و اتحاد کے بطلان کی طرف اشارہ کیا. جو لوگ حلول کے قائل ہیں، اتحاد کے قائل ہیں، ان کا مذہب سراسر باطل ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ اور اس جگہ سے اور اس جگہ سے حلول اور اتحاد کا مذہب حلول و اتحاد، ہے نا، مذہب حلول و اتحاد لفظ و نشر غیر مرتب ہے. جی جی ٹھیک ہے نا، باطل ہوا. باطل ہوا. اب خلاصہ بتاتے ہیں ساری گفتگو کا، یہ جو پیچھے یہ باتیں چلی جی جی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے متصف بصفات الکمال نہیں، بجمیع صفات الکمال. جی جی متصل بجمیع بجمیع صفات الکمال منزہ عن سمات النقص والزوال. جو صفت کمال ہے اس سے وہ منزہ ہے، اس سے وہ متصف ہے. جو صفت کمال ہے جی اس سے وہ متصف ہے. جی جو صفت زوال و نقصان ہے اس سے وہ منزہ ہے. البتہ یہ بات ذہن میں رکھ لو، تمہیں صفت کمال نظر آئے لیکن ہو صفت کمال نہ، جی ایسے ہو سکتا ہے. جی جی وہ مخلوق کے لحاظ سے کمال ہو، جی جی ذات باری عزت اسم کے لحاظ سے کمال نہ ہو، جی تو لہٰذا وہ اس سے منزہ ہو. جی جی بات سمجھے؟ جو صفت کمال ہے وہ اس کے ساتھ متصف ہے. جی ٹھیک ہے، جو صفت نقصان ہے، جو صفت زوال ہے، جو صفت فنا ہے، وہ سے منزہ ہے. سمجھے؟ جی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی صفت ایسی ہے جو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صفت کمال ہے، لیکن حقیقت میں وہ خلائق کے لیے صفت کمال ہے، رب کے لیے صفت کمال نہیں ہے. جی جی خلائق کے لیے صفت کمال ہے، رب کے لیے صفت کمال نہیں ہے. جی میں اس کی مثال نہیں دینا چاہ رہا، صفات بہت سی ہیں، جی. لیکن چونکہ ذات باری عزت اسموں کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں مثال دے کر نہیں سمجھانا چاہ رہا. وہ مخلوق کے لیے صفت کمال ہے، ایسی بے شمار صفات ہیں کہ جو خلائق کے لیے صفات کمال ہیں، لیکن ذات باری عزت اسموں کے لیے صفات کمال نہیں، صفات نقصان ہے. جی اس لیے ہر صفت کمال کے ساتھ وہ متصف ہے،
یعنی جو اس کے حق میں صفت کمال ہو، جی جو اس کے حق میں صفت نقصان سے منزہ ہے. حاصل ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے، ساری گفتگو یعنی پھر شیخ محقق نے حاصل جملہ سخن سے اشارہ کر دی کہ متصفوں میں جمیع صفت میں پوری گفتگو کا ہم حاصل بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ جو چیز جن سے بقا و کمال سے ہے اس کے لیے ثابت ہے، اور جو کچھ نشان نقص و زوال ہے نشان نقص و زوال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و اس سے تعالیٰ منزہ ہے. اس سے منزہ ہے.